الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محمد السلام کے عزیز طلبا، آپ کا اس کلاس قرآن قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے حروف تہجی کے مخارج الحروف پڑھ لیے تھے، الف سے لے کر یا تک، اور ان کے مخارج پڑھے تھے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، یا ایک جگہ سے کتنے حروف نکلتے ہیں، اور ان کی صفات کیا ہیں، ان میں فرق کیا کیا ہے۔ اگلا جو اس میں پڑھاؤ ہے وہ ہے امتحان، کہ آپ طلبا نے جو صفات ہے اس کو کتنا سمجھا۔ جیسے انہوں نے دو حرف ایک ساتھ دیے ہیں، اور تقریباً دو حرف یا تین حرف یا چار حرف ایسے دیے ہیں ایک جیسی آواز والے۔ انہوں نے کیسے حروف دیے ہیں؟ ایک جیسی آواز والے۔ شروع میں دیا ہے تا، اور دونوں کی آواز ایک جیسی، تا کی آواز دونوں میں آ رہی ہے۔ اب اس میں ہمیں فرق سمجھنا ہے، یہ اصل مقصد ہے یہاں پر امتحان کرنے کا، دینے کا، کہ ایک طالب علم، ایک نیا طالب علم اگر حروف کو نکالنا سیکھ رہا ہے، اس کا مخارج کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ آواز تا پا دونوں کی ایک جیسی ہے، تو بنیادی فرق کیا ہے، اور کیسے ہم تمیز کریں گے کہ ہمیں یہ والی تا کی آواز نکالنی ہے، یہ والی نکالنی ہے، یا یہ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے، کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے بتایا گیا تھا آپ کو مخارج کے اندر کہ تا، نقطوں والی جو تا ہے، اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوتی ہے، اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوتی ہے، اور جو دوسری تا ہے، تا سے پہلے جو تا آتی ہے، اس تا کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، اس تا کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ایک کہلاتی لیٹی تا، یہ لیٹی تا جو ہے نقطوں والی، اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوگی، تا کی آواز ہمیشہ موٹی ہوگی۔ آج ہم اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم سبق پڑھ لیتے ہیں، سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں۔ سب سے پہلے آج ہم وہ حروف پڑھیں گے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں بار بار یہ دشواری نہ ہو کہ کن حروف کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، کن کو ہمیں باریک پڑھنا ہے۔ تین طرح کے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ نمبر ایک، ہمیشہ، نمبر تین، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف یہ سات ہیں، یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یہ حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، مستعلیہ، حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، عربی میں ان کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ۔ یہ سات حروف ہیں، حروف مستعلیہ سات ہیں، جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ سات حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف، واو۔ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف، واو۔ یہ سات حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے قصہ، ضغطن، قذ۔ ان کا مجموعہ ہے قصہ، ضغطن، قذ، قصہ، ضغطن، قذ۔ قصہ میں خاص آد آ گئی، ضغطن میں ضاد غین فا آ گئے، اور قذ میں قاف وا، یہ دو حروف آ گئے، تو یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، قصہ، ضغطن، قذ۔
ये आप याद कर लेंगे, सातों हरूफ आपके याद हो गए। ये इसलिए इसका मजमूआ ग्रुप बनाया गया है। अलग अलग पढ़ेंगे तो खा, साद, बाद, गईन, ता, काफ, वा, सात हरूफ। उसके बाद तीन हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, रा, लाम। ये तीन हरूफ कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, रा, लाम। अलिफ, रा, लाम कब पुर होंगे, ये आगे भी आप कायदे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लें, अलिफ से पहले अगर वो सातों हरूफ में से कोई हर्फ आता है, खुस्सा रक्तिन किज में से, हरूफ मुस्तालिया में से, तो अलिफ मोटी होगी। जैसे खा, अलिफ जबर खा। अब खा के साथ अलिफ भी मोटी हो जाएगी, खा। लेकिन अगर यही अलिफ बा के साथ आएगी तो अलिफ मोटी नहीं होगी, बा। ता के साथ आएगी तो अलिफ मोटी नहीं होगी, ता। लेकिन खा के साथ आएगी, सात के साथ आएगी तो ये अलिफ मोटी हो जाएगी। बहुत के साथ आएगी तो ये अलिफ मोटी हो जाएगी। काफ के साथ आएगी तो ये अलिफ मोटी हो जाएगी। और अगर गुस्सा जब्तिन किस हरूफ मुस्तालिया के अलावा किसी और हर्फ के साथ आएगी तो ये अलिफ मोटी नहीं होगी, हमेशा बारीक रहेगी। उसके बाद रा, इसके एक बहुत ज्यादा कायदे हैं, वो आप तफसीलन पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लें कि रा पर जबर या पेश हो तो रा मोटी होती है, और जेर हो तो रा बारीक होती है। रा का मोटे होने का ताल्लुक जबर और पेश से है, और बारीक होने का ताल्लुक जेर से है। लाम, लफ्ज अल्लाह, लफ्ज जलाला कुरान मजीद के अंदर जहां भी आया है, अगर अल्लाह लिखा हो और उससे पहले हर्फ पर जबर हो, जैसे अल्लाह में लाम से पहले हमजा है, हमजा पर जबर आ रहा है, तो अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। पेश आ रहा है जैसे रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह लिखा हो उससे पहले हर्फ पर जेर हो, जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो मीम आ रही है, मीम पर जेर है, मीम के नीचे, तो लफ्ज अल्लाह के नाम को भी बारीक पढ़ेंगे। तो मालूम यह हुआ कि ये तीन वो हरूफ हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इसके बाद बाकी जितने हरूफ हैं, सात हरूफ हरूफ मुस्तालिया और तीन अलिफ रा लाम, इनके अलावा जितने भी 10 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, जाल, और जा, सील, शीन, है, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, ये सारे हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। आइए, बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम अपने सबक की तरफ वापस आते हैं कि इम्तिहान। तो हम याद कर रहे थे कि जो दो एक सी आवाज वाले हर्फ हैं, ता, तो, इनमें हम फर्क कैसे करेंगे। देखिए, ता बारीक हरूफ में से है, और ता हरूफ मुस्तालिया में से है। तो हरूफ मुस्तालिया को हमें लाजिमन पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, इसलिए ता हमेशा मोटी पढ़ी जाएगी। उसके बाद चार हरूफ एक ही उन्होंने जो है तो मजमूए के एक ही ग्रुप के दिए हैं, सीन, शीन, सौद, फा, सीन, शीन, सौद, ये चार हरूफ दिए हैं। तो इनके अंदर भी बहुत गहरा फर्क है। पहला हर्फ है सा, इसमें हमेशा सीटी की आवाज नहीं आएगी, बगैर सीटी के ये हर्फ अदा किया जाएगा। सा, तुम, मिस, मिस, तुम, ठीक है। और उसके बाद है सीन, जो इसके एकदम उलट है, अपोजिट है। सीन में हमेशा सीटी की आवाज आएगी, सा में हमेशा सीटी की आवाज नहीं आएगी, और सीन में हमेशा सीटी की आवाज आएगी। और सीन की आवाज बारीक होगी, जैसे मिनल जिन्नति वन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सीन, तो सीन की आवाज हमेशा बारीक रहेगी और सीटी के साथ रहेगी। और इसके अदा करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि पहले सीटी की आवाज ना आए उसके बाद सीन की आवाज निकले, ऐसा नहीं। जैसे सीन ऐसे नहीं करना है,
सीटी की आवाज सीन की आवाज के साथ निकलेगी। सीन। अगला हर्फ है शीन। ये तमाम हरूफ से एकदम अलग है। इसके अंदर शी की आवाज आएगी, शीन। शीन। इसके अंदर भी शी की आवाज पहले ना आए और बाद में शीन की आवाज आए, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। शी की आवाज शीन के साथ निकलेगी, शीन। अगला हर्फ है सौद। सौद हरूफ मुस्तालिया में से है। हमें इसको देखकर ये अंदाजा हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो पहले तो ये हमें पता चला कि ये हर्फ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर सीटी की आवाज भी आती है, और इसकी आवाज जो मोटी होती है ये सीन और साद को अलग करती है। सीन की आवाज में सीटी आएगी लेकिन आवाज बारीक रहेगी। साद की आवाज में भी सीटी आएगी लेकिन आवाज मोटी रहेगी। और हमने ये बताया था कि जा सीन साद, इनको हरूफ सफेरिया भी कहते हैं, यानी सीटी वाले हरूफ। इन तीनों के अंदर सीटी की आवाज आती है। उसके बाद अगले एक ही ग्रुप के दो हरूफ दिए हैं, हा, हा। तो इनका मखरज अलग है। हा दरमियानी हलक से और हा आखिर हलक से। तो हा के अंदर हमने ये बतलाया था कि हवा मुंह के अंदर से ज्यादा निकलेगी और हा के अंदर हवा कम निकलेगी। ठीक है। उसके बाद खा, ये अगला हर्फ बिल्कुल अकेला है और ये हरूफ मुस्तालिया में से है, तो ये हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। उसके बाद काफ, इसके साथ एक और हर्फ होना चाहिए था, काफ। इन दोनों हर्फ की आवाज में फर्क है। काफ हरूफ मुस्तालिया में से है, इसकी आवाज हमेशा मोटी रहेगी। और काफ हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, न उन हरूफ में से है जो कभी पुर पड़ जाते हैं कभी बारीक। तो काफ की आवाज हमेशा बारीक रहेगी। जैसे काफ, जिसे हम बड़ा काफ कहते हैं उर्दू के अंदर, कौला, कुल, कुल ना। और काफ, ज़ालिका, किताबु, काना। तो उसकी आवाज हमेशा बारीक रहेगी। आगे एक ही ग्रुप के चार हरूफ इन्होंने और दिए हैं कि जिनकी आवाज मिलती जुलती है लेकिन एक जैसी नहीं है, इनकी सिफात में फर्क है। जाल, जा, बौद, बौ। इनमें फर्क ये है कि जाल एक तो उन हरूफ में से है जो बारीक पढ़े जाते हैं हमेशा, और जाल की आवाज नर्म होगी। जाल में सख्ती नहीं होगी। जाल ताकत नहीं लगाना पड़ेगी, हमें सख्ती नहीं करनी है, नरमी से इसको अदा करना है। जाल, अज, अज, इजा, इजा, इज, व इज, कौला। लाल की आवाज में नरमी रहेगी और सीटी की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये उन हरूफ में थे जिनमें सीटी की आवाज नहीं आती। अगला हर्फ है जा, जो इसके उलट है। इसके अंदर सख्ती भी होगी और सीटी की आवाज भी आएगी। जबान हल्की सी नीचे के दांत से घिसती है। जा। इसमें भी मुझे ख्याल रखना है कि पहले ना हो फिर जा की आवाज ना आए, एक साथ दोनों आवाज आएंगी, जा, जा, जा। यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। इसकी आवाज एकदम अलग। उसके बाद अगला हर्फ बहुत, ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसको हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी आवाज हमेशा पुर रहेगी। और वाद का मखरज एकदम अलग है, वाद की आवाज भी बिल्कुल अलग है कि जबान की करवट ऊपर के मसूले से मिलाए दाएं जानिब या बाएं जानिब, ये दोनों जानिब एक साथ बहुत अदा होगी। वाद को पढ़ने में हमें ख्याल रखना है कि दाल की आवाज में आए। जो लोग वाद को अदा करने में जबान की लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जहाँ से दाल निकलती है वहां से वाद को अदा करते हैं, तो उनका हो जाता है दाद। मोटा कर देते हैं दाल को, वो दाद पढ़ देते हैं। तो दाद नहीं पढ़ना है, बहुत, बहुत, बहुत। वला गैरिल मगदूबी, मगदूबी। बहुत से लोग इसके अंदर अमूमी तौर पर जो हमने मुशाहिदा किया है कि जिनका कुरान दुरुस्त नहीं होता, वो सूरह फातिहा के अंदर बड़ी गलती ये करते हैं कि बात को जा पढ़ देते हैं, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे हमें बचना है। तो बात की आवाज एकदम अलग है और ये हर्फ हमेशा मोटा पड़ा जाएगा। अगला हर्फ तो इसी ग्रुप का वा। वा भी उन हरूफ में से है जिनमें सीटी नहीं आएगी, और ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको भी हमेशा पुर पड़ा जाएगा, मोटा पड़ा जाएगा। और इसको अदा करते वक्त मुंह में आवाज भरेगी। वा, वा, फी लौहिम महफूज।
محفوظ محفوظ. اس کے بعد اگلا حرف ہے الف اور عین. تو الف کی آواز بہت سے لوگ الگ میں لے جاتے ہیں، جبکہ الف منہ کے اندر خالی جگہ سے نکلتی ہے. جیسے جو ہے تو پڑھنا ہے کانا، تو کہیں گے کا کانا. الف کی آواز حلق میں چلی جا رہی ہے، تو الف کی آواز حلق میں نہیں جائے گی. منہ کے اندر خالی جگہ سے الف بڑھے گی. مد جو ہوگا، مد الف جو کھینچے گی وہ منہ کے اندر خالی جگہ سے کا با نا. بہت سے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، یا تو ہا کی آواز نکال دیتے ہیں کہ با با، یا حمزہ کی آواز نکال دیتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں با با کر دیتے ہیں. تو الف کو منہ خالی جگہ سے نکالنا ہے، الف پر ہی آواز ختم ہونی چاہیے. نہ اس کے اندر ہا کی آواز آئے، نہ اس کے اندر حمزہ کی آواز آئے، اور نہ اس کی آواز حلق کے اندر جائے کہ یہ عین سے مشابہت کر جائے. اگلا حرف عین ہے، جو درمیانی حلق سے بیچ حلق سے ادا ہوتی ہے، اور اس کی آواز سب سے الگ ہے. یہ حلق سے اگر صحیح سے نہیں نکالتے تو عین حمزہ کی آواز دے دیتی ہے. جیسے اعوذ، تو کیا ہو جاتا اعوذ، او عین حمزہ بن گئی، او حمزہ بن گئی. جبکہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ درمیانی حلق سے عین ادا ہوگی اور حقیر حلق سے حمزہ ادا ہوگی. اعوذ اعوذ انعمت. اس کے اندر بھی بہت سے طلبا، بہت سے لوگ ہمارے بھائی حمزہ کو عین سے بدل دیتے ہیں اور عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، ان امتا کہہ دیتے ہیں. یا دونوں کے اندر حمزہ کی آواز آ جاتی ہے ان امتا، یا دونوں کے اندر عین کی آواز آ جاتی ہے ان امتا. یہ درست نہیں ہے. پہلے حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ نون زبر ان، پھر عین کی آواز آئے گی عین میم زبر ام، ان امتا ان امتا. اس کے بعد نون، اس کو بتایا کہ اس کے ادا کرتے وقت اکثر لوگ ناک میں آواز لے جاتے ہیں. نون نون ناک میں نہیں جائے گی آواز، نون. اور جب وہ مدہ کرتے ہیں تو ان کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، جس سے یہ خرابی رہتی ہے، درست نہیں ہے. با، دونوں ہوٹ مل کر با ادا ہوگی، اور جو اندرونی حصہ ہے ہوٹوں کا تلی والا، اس کو ملائیں گے با ادا ہوگی. اور باون حروف میں سے جس کی آواز ہمیشہ باریک رہتی ہے. اگلا حرف فا. فا کی آواز بھی ہمیشہ باریک رہے گی، اور اوپر کے سامنے کے دو دانت نیچے کے ہوٹ سے مل کر فا ادا ہوتی ہے. فا کی آواز بھی کبھی موٹی نہیں ہوگی. غین، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ موٹی پڑے جانے والا حرف. اس کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ موٹا پڑا جائے گا. اور یہ جو ہے تو شروع حلق سے نکلتا ہے، غین ادا ہوتی ہے. غین اور خا، غین خا، آواز ان دونوں کی ہمیشہ موٹی ہوگی. غین غین غیر غیر المغضوبی مغضوبی. اس میں ہم جیسے اردو میں ہم گاف کہتے ہیں نا، گاف، اس کی آواز باریک ہوتی ہے. تو ہم اس طریقے سے غیر باریک آواز کر دیں گے تو یہ اس کی صفت بدل جائے گی، فرق آ جائے گا. اس کی جو ہے تو اپنا جو ادائیگی ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. مغضوبی، مگ نہیں مگ، مغضوبی. غین کو موٹا پڑنا ہے. یا، یہ حرف بیچ زبان تالو سے مل کر یا ادا ہوگی، اس کی آواز بھی موٹی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ باریک پڑی جائے گی. تا، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر سے آیا. اگلا حرف میم. دونوں ہوٹ مل کر اور دونوں ہوٹوں میں تلی کے باہر کا حصہ مل کر میم ادا ہوتی ہے. میم کی آواز بھی ہمیشہ باریک رہے گی، کبھی موٹی نہیں ہوگی. لام، زبان کے اوپر حصہ اوپر مسوڑے کے پاس سے مل کر تالو سے رکھ کر لام ادا ہوگی. اور لام ان حروف میں سے ہے جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اور پر جو پڑھا بھی جائے گا تو اس کے اندر ایک آسان سی یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ لفظ اللہ اگر لکھا ہوگا تو اس کے اندر لام موٹا ہوگا دو حالتوں کے اندر. جب اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا، اس سے ماقبل جو ہوگا، اس حرف پر زبر یا پیش ہو، اس حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ لام موٹا ہوگا اللہ کے لام میں. باقی جو لام اپنی شکل میں آئے گا، اصلی حالت میں آئے گا، کبھی موٹا نہیں ہوگا. اور اللہ میں بھی اگر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے تو وہ لام بھی لفظ اللہ کا باریک ہوگا. جیسے دی اللہ،
اور باقی تو لام باریک ہو گئی. الحمد، ال نہیں، الحمد، الحمد، الا، الا صراط الذین. آخری حرف دال. دال ان حروف میں سے جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں. دال میں بھی اکثر طلبہ آواز کو موٹا کر دیتے ہیں، تو دال کو موٹا نہیں کرنا ہے. دال، دال کی آواز ہمیشہ باریک رہے گی. آگے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. تو ہم نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر، پچھلے سبق کے اندر، کہ الف، الف کی پہلی شکل، الف کی دوسری شکل، الف کی تیسری شکل، اس طرح کی شکلیں دی گئی ہیں. اور اس میں ہم یہ ذہن نشین رکھیں کہ الف کی تین یہ شکل ہے. الف کی یہ تین شکلیں ہیں. جو اصل شکل ہے، پہلی شکل ہے، یہ ہمیشہ شروع میں آئے گی. یہ ہمیشہ شروع میں آئے گی. اس سے لفظ شروع ہو رہا ہوگا. اور ہم نے ابھی بتایا اردو کلاس کے اندر کہ الف اپنے بعد والے حرف سے کبھی مل کر نہیں آتی. الف ان حروف میں سے کہ اپنے بعد والے حرف سے مل کر نہیں آتی. جب شروع میں آئے گی تو یہ اصل شکل اس کی رہے گی، جسے ہم الف پڑھتے ہیں، یہ شکل رہے گی. اور یہ جو ہے تو اپنے بعد والے حرف سے مل کر نہیں آئے گی. اس کے بعد دوسری شکل جو ہے یہ ہمیشہ آخر میں آئے گی، یعنی اس پر وہ حرف یا لفظ ختم ہوگا. جیسے با کے ساتھ الف آئے گی، یہ دوسری شکل میں. نون کے ساتھ آئے گی دوسری شکل میں. میم کے ساتھ آئے گی دوسری شکل میں. یہ الف کی دوسری شکل ہے. تیسری شکل جو ہے الف کی، یہ ہمیشہ صرف ایک حرف کے ساتھ آئے گی، وہ ہے لام. یہ جو راؤنڈ میں ہلکی سے آپ کو الف دکھ رہی ہے، اس طریقے سے لام کے ساتھ یہ الف آئے گی. لام کے بعد لام الف جہاں پر ہوگا وہاں پر تیسری شکل الف کی آئے گی. اسی طرح با، با کی تین شکلیں دی ہیں، اور بھی باقی شکلیں ہیں. یہاں پر جو اصل شکل ہے، پہلی شکل، یہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے. یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی، اس پر لفظ ختم ہو رہا ہوگا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا لا ریب. ابھی آخر میں با آئی اپنی اصلی شکل کے اندر، تو کبھی یہ اکیلی بھی آئے گی، جیسے کتاب میں الف اپنے بعد والے سے مل کر نہیں آتی، یہ اکیلی آئے گی. یہ آخر میں آتی ہے. اس کے بعد جو دوسری شکل ہے با، یہ شروع میں آتی ہے. جب با کے بعد کوئی اور حرف ہوگا تو یہ شروع میں آئے گی. جیسے بے کے بعد دال ہو، بے کے بعد قاف ہو، یا اور کوئی حرف ہو، تو یہ بے شروع میں آئے گی. اور یہ جو تیسری شکل ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، بعد میں سمجھیں گے. اسی طرح تا کا معاملہ ہے، سیم با کی طرح تا بھی اخیر میں آئے گی. اور اس کی جو دوسری شکل ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے با کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے. اور جو اس کی تیسری شکل ہے یہ کہلاتی ہے گولتا. یاد رکھیں آپ، گولتا. جیسے راؤنڈ میں ہوتی ہے اس لیے گول کہتے ہیں، مدورہ، تائے مدورہ. اور یہ جو تا ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے لیٹی تا. لیٹی تا، گول تا، ان کا جو ہے عربی کے اندر قاعدہ الگ الگ ہے. تو یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی. یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی. اور اس کے بعد جو تا ہے وہ بھی گول تا کی ایک شکل ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاریت، یہ گول تا آ گئی. تو کبھی کبھی یہ اپنی اصلی شکل میں آتی ہے، کبھی کبھی اس شکل میں آتی ہے. گولتا لفظ کے آخر میں آتی ہے. جیم، جیم کی دو شکلیں دی گئی ہیں. جو اصل شکل ہے یہ اکثر ہمیشہ آخر میں آئے گی، جیم جس پر لفظ ختم ہوگا. جیسے حج، حج اس کے اندر لفظ ختم ہو رہا ہے. اور جو اس کی دوسری شکل ہے وہ ہمیشہ شروع میں آئے گی، اس سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا. یہ جیم کی شکل ہے. اس کے بعد جد، جد، یا جو ہے تو کسی اور حرف کے ساتھ بھی مل کر آئے گی تو اس کی یہ شکل رہے گی. اسی طرح دال،
دال جو اپنی اصلی شکل میں ہے یہ ہمیشہ آخر میں آئے گی، یہ شروع میں آئے گی معذرت کے ساتھ، یہ ہمیشہ، کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہے جو اپنے بعد والے سے مل کر نہیں آتی. جیسے جو ہے تو کوئی بھی ایسا لفظ ہے، دابہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، دابہ، تو دال جو ہے شروع میں آئے گی یہ والی. اس کے بعد جو اس کی دوسری شکل ہے یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گی، لفظ کے آخر میں آئے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے بعد عین ہے، عین بھی یہ جو حرف ہے یہ آخر میں آئے گی، عین یہ ہمیشہ آخر میں آئے گی. اور اس کی جو دوسری شکل ہے یہ آخر میں آئے گی لیکن دوسرے حرف سے مل کر آئے گی. اور جو اس کی تیسری شکل ہے یہ بیچ میں آئے گی، یہ تیسری شکل ایسے دی گئی ہے. تو ادھر بھی حرف ہوگا، شروع میں بھی اس کا کوئی حرف ہوگا اور آخر میں بھی کوئی حرف ہوگا، عین بیچ میں ہوگی. اس کے بعد فا، فا کی جو یہ اوریجنل شکل ہے یہ ہمیشہ آخر میں آئے گی. اور اس کے بعد جو دوسری شکل ہے یہ شروع میں آئے گی فا کے، جیسے فامل شروع میں آئے گی. اور اسی طرح عین کی طرح اس کی تیسری شکل بھی ہمیشہ بیچ میں آئے گی. یہ نقطہ، عین میں نقطہ نہیں ہے، فا میں نقطہ ہے اور تھوڑا سا لکھاوٹ کا اس کے اندر فرق رہتا ہے. کاف، یہ کاف ہمیشہ آخر میں آئے گی. اور باقی جو دوسری تیسری شکل ہے یہ شروع میں آئے گی، مل کر آئے گی. یہ کاف آپ دیکھیں کہ را علی کا پہلی شکل اس طریقے سے آپ کو ملے گا قرآن مجید کے اندر، اور جو دوسری شکل ہے وہ اس طریقے سے آپ کو ملے گا کتاب، کتاب. اور اس کے بعد والی شکل بھی ایسے ہی رہے گی. لام، یہ ہمیشہ آخر میں آئے گی، جیسے رسول. اس کے بعد جو دوسری شکل ہے یہ شروع میں آئے گی، دوسرے حرف سے مل کر آئے گی. لم، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لم، جس کا مطلب ہرگز نہیں. اس کے بعد ہے تیسری شکل لام کی، یہ تین حروف سے پہلے آئے گی، تین حروف میں سے کسی حرف سے پہلے. جو ایسی لام بنی ہے یہ جیم، ہا، خا، ان تین حروف سے پہلے آئے گی. یہ لام جیم ہوگا یا لام ہا یا لام خا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میم، یہ آخر میں آئے گی، یہ بھی آخر میں آئے گی، یہ بھی آخر میں آئے گی. شروع میں میم اس طریقے سے آئے گی، جیسے مدرسہ، اس طریقے سے میم آئے گی شروع کے اندر. نون، یہ آخر میں آئے گی، جیسے دین، یہ آخر میں آئے گی. اور یہ نون دوسری شکل ہے، یہ ہمیشہ شروع میں آئے گی. اور جو تیسری شکل ہے وہ با کے ساتھ انشاءاللہ ہم آخر میں بتاتے ہیں. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ہا، دو چشمی ہا کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ہا کہلاتی ہے. اور یہ ہا ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی حرف، کوئی آواز میں فرق نہیں ہے، بدل نہیں ہے. یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے، نیچے آپ دیکھیں کہ اسی ہا کو نیچے لکھ دیا گیا ہے. تو کبھی یہ دو چشمے کے ساتھ آتی ہے اور کبھی اس کے بغیر آتی ہے. یہ ہا آپ کو آخر میں ملے گی، بیچ میں ملے گی. اور نیچے والی ہا بھی آپ کو جو ہے تو شروع میں ملے گی اور آخر میں ملے گی. اس کے بعد جو آخری تیسری چوتھی شکل ہے یہ آپ کو ہمیشہ حرف کے آخر میں ملے گی. اس کے بعد حمزہ، یہ حمزہ کی علامت بنی ہوگی، آگے آپ پڑھیں گے حمزہ کی شکلیں، یہ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد یا، یہ بھی آخر میں آئے گی. اور دوسری جو شکل ہے یہ شروع میں آئے گی. اور تیسری جو شکل ہے یہ اب ہم با سے اس کو لیتے ہیں کہ با کی تیسری شکل، تا کی دوسری شکل، نون کی تیسری شکل اور یا کی تیسری شکل یہ ہمیشہ تین حروف کے ساتھ آتی ہیں. یعنی یہ جو شکل ہے یہ ہمیشہ تین حروف کے ساتھ آتی ہے، جیم، ہا، خا، ان تین حروف کے ساتھ ہوگی. جیسے آگے آپ پڑھیں گے کہ قرآن قاعدے کے اندر لکھا ہوا ہے نون خا، نون خا. یہی ابھی نقطہ ہم بدل دیں گے، نیچے ایک نقطہ رکھ دیں گے تو یہ با خا ہو جائے گی.
यही अगर ऊपर हम दो नुक्ते लगा देंगे तो ये ता फा हो जाएगी, और अगर नीचे दो नुक्ते लगा देंगे तो ये या फा हो जाएगी। इन चारों की शक्ल एक जैसी है। तो ये वाली शक्ल वाली बा, ता, नून और या, ये चारों हरूफ जीम हा फा के साथ आते हैं। ये बड़ा अहम सबक था। इसके बाद इंशाअल्लाह हम मुरक्कबात, कल से मुरक्कबात शुरू करेंगे। तो आप सभी तलबा से गुजारिश करेंगे हम कि इसको तवज्जो के साथ आप समझें और सुने और बार बार मश्क करने की कोशिश करें। ये शक्लों को पहचानने के लिए दिया गया है ताकि हम कुरान मजीद के अंदर जब उस हर्फ की शक्ल को पहचान लेंगे तो गलत नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हम बा को नून नहीं पढ़ेंगे, नून को खा नहीं पढ़ेंगे, और जो है तो या नहीं पढ़ेंगे। एक जैसे हर्फ को जो है तो हम खलत मलत नहीं करेंगे। नुक्तों से हम पहचानेंगे, शक्ल से हम पहचानेंगे, और हमें ये पता चलेगा हाँ ये हर्फ कहाँ से कहाँ तक है, ये हर्फ कहाँ से कहाँ तक है। तो उससे हमें पढ़ने में, तिलावत करने में, तलफ्फुज अदा करने में, लफ्ज को सही तरीके से अदा करने में आसानी होगी। ये बड़ा अहम किरदार है। इसके बाद इन्होंने हरूफ को मिलाई कर इसीलिए दिया है कि हम बखूबी पहचान लें कि हाँ मिलकर ये हर्फ ऐसे आता है, ये हर्फ ऐसा आता है, ये हर्फ ऐसे आता है। उसकी कई सारी उम्दा मिसालें दी गई हैं। हम उसको इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। बारक अल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।